اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد گزشتہ جو ہے وہ ہم نے علم کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. آج اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے. کچھ پہلو جو ہیں وہ اس پہ گفتگو کرنا ضروری ہے. تو عرض کیا کہ علم جو ہے وہ دینی طور پہ اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ شریعت نے، شارع مقدس نے واجب فرض قرار دیا ہے. تو علم حاصل کرنا، لیکن کون سا علم جو ہے وہ علم جو کہ مفید ہے، انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے، وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ علم جو کہ انسان کو پروردگار کی اطاعت کی طرف لے جائے. تو اس اعتبار سے اب کوئی دو چار اصطلاحات ہیں جو نارملی استعمال ہوتی ہیں، ہوئی ہیں احادیث میں، قرآن کریم میں. قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے نا علم کا، تو اس روٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ 775 ٹائمز جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے یا علمون، علم، عالمون وغیرہ جو ہے اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ قرآن کریم میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی نگاہ میں یہ علم جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. انسان کو میڈیٹیٹ کرنا، تفکر، تھنکنگ، تعقل، عقل یا عقلون، تعقلون کی جو بحث آئی ہے، افلا تتفکرون افلا تعقلون، یا افلا یتدبرون، تو یہ اس طرح کا تعقل، تفکر، تدبر، یہ الفاظ جو ہے وہ قرآن کریم میں آئے ہیں. عمومی طور پہ جو تعقل اور تفکر اور اس موضوع کو قرآن کریم میں بحث فرمایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 300 آیات ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ٹاپک جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. ایک لفظ جو قرآن کریم میں تو اس صورت میں نہیں آیا، لیکن احادیث میں اور علماء کی کے حوالے سے یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، وہ ہے حکمت. حکمت کے مختلف میننگ ہیں. مثلا ایک معنی ہے ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو، یعنی علم اور عمل اکٹھا ہو تو اس کو حکمت کہتے ہیں. یا حکمت کا معنی جو ہے روکنا بھی ہے، یعنی گھوڑے کی جو لگام ہے عربی زبان میں حکامہ کہتے ہیں، چونکہ وہ لگام جو ہے وہ روکتی ہے اس کو، یعنی اس کی رفتار کو یا اس کو کنٹرول کرتی ہے. یا حکمت کا معنی ہے ہر وہ علم جو کہ انسان کو برائی سے روکے، گویا لگام دے. اسی اعتبار سے حاکم لفظ استعمال ہوا ہے. حاکم کا جو معنی ہے بنیادی طور پہ اس میں مفہوم یہ پایا جاتا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جو ستم گر کو روکے، اس کے ہاتھ کو روکے، ظلم کو روکے. بنیادی طور پہ یہ حاکم کا معنی جو ہے. یا بہترین چیز یا علم کا انتخاب بھی حکمت کہلاتا ہے. اچھا جی، اب یا ایک معنی اور بھی بعض احباب نے کیا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں، لیکن باہر چکے تاکہ یہ لفظ چونکہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ حکمت والا، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. علم اور عقل کے ذریعے کائنات کے حقائق کی جو معرفت ہے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. البتہ اس کو اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوا ہے ہمارے ہاں، اہل فلسفہ نے اس لفظ کو زیادہ استعمال کیا ہے.
تو ان کے ہاں حکمت کا معنی ہے معرفت یا عرفان، عرفان یا معرفت کا جو ہے مفہوم پایا جاتا ہے، یا اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں نفس انسانی کا کمال حاصل کرنا، یا موجودات عالم کے حقائق کو جاننے کے بعد انسان اپنے نفس میں کمال حاصل کرے تو اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ علم کا معنی تو وہی انفارمیشن کی کلیکشن ہے، انفارمیشن ہے انسان کے وجود میں، ذہن میں، اس کی روح میں جو ہوتی ہے۔ عقل میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کا ایک ذہنی عمل ہے، معلومات کے نتیجے سے وہ چیزیں جو معلوم نہیں ہیں ان کو حاصل کرتا ہے۔ تفکر بھی تقریباً اسی مفہوم ہے۔ تدبر ایک لفظ ہے، تدبر جو ہے دوبر سے ہے، یعنی پیچھے، اس کا معنی بنیادی طور پہ ہے هو النظر فی ادبار الامور و تعملها، یعنی معاملات کے نتیجے کو دیکھنا، معاملات کا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا، تو اس کے لیے تدبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تم نے نتیجہ نہیں دیکھا، تم نے اس کا رزلٹ نہیں دیکھا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو اس اعتبار سے قرآن کریم نے تدبر کا جو ہے ورڈنگ استعمال فرمائی ہے۔ فلا یتدبرون، کیا غور تدبر نہیں کرتے یہ لوگ؟ تو یہ ہوگی اس اعتبار سے اس کی اہمیت۔ احادیث میں نے تقریباً دیکھا ہے کوئی 18,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں علم، عقل، تدبر، حکمت کے حوالے سے، واقعاً ایک بڑی، بلکہ 18,000 سے زیادہ ہیں احادیث ہیں جو بلاغہ میں ہیں اور بہت سارے کتابوں میں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی معصومین سے بہت ساری اس موضوع پہ روایات ہیں، اور بہت ہی خوبصورت روایات ہیں۔ اور اگر واقعاً سال ہا سال اسی ٹاپک کو اگر انسان پڑھنا چاہے، مطالعہ کرے، اس کو اسٹڈی کرے، علماء سے کسب فیض کرے، تو بہرحال ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اسی کو سمجھنے کے لیے انسان جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ علم کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں، کائنات کی خلقت کا جو معاملہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے 2-3 پہلو ایسے ہیں جو بہت ہی قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اعلان فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امتحان ہوا تو خلیفۃ اللہ جو ہے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور وہ مسجود ملائکہ قرار پائے، یعنی فرشتوں نے، ملائکہ نے خلیفۃ اللہ کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ جو ہے ظاہر ہے کہ خلیفۃ اللہ کی عظمت واضح ہو گئی، اور اس کی بنیاد بھی علم ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے اسماء جو ہیں وہ آدم کو سارے کے سارے اسماء تعلیم فرمائے۔ اس میں مختلف تفسیری بحثیں ہیں، لیکن میں خلاصہ عرض کروں گا۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ان اسماء سے مراد سائے کائنات کی حقیقت کی کنجیاں ہیں، کائنات کے حقائق جن سے انسان کو سمجھ میں آتے ہیں۔ لہٰذا جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو یا خلیفۃ اللہ کو، پہلے انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، اس علم کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلا انسان جس عظمت کا مالک ہے، اور تمام تر انسانیت پھر اس کی اولاد میں سے قرار پائے، انبیاء علیہم السلام، حتیٰ معصومین علیہم السلام انہی کی اولاد میں سے قرار پائے، تو اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام یہ خلیفۃ اللہ کا مقام جو ہے علم کی بنیاد پر وہ عظمت ان کی قرار پائی۔ بلکہ فرشتوں نے تو عرض کیا پروردگار ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں تعلیم کیا ہے، ہم تو اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو بہرحال انہوں نے خضوع کیا،
اور بات سمجھ میں آئی کہ علم جو ہے وہ بہت بڑی عظمت کا سبب ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سورہ الرحمن میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے عظیم ترین اور سب سے پہلی نعمت جو درجات میں سب سے پہلی نعمت ہے، باقی ساری نعمتیں بعد میں ہیں، جو نعمت سب سے پہلی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن تعلیم فرمایا۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا چونکہ تفسیر کا بھی موقع نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے، بہت سارے شیعہ علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم قرآن جو ہے، مثلاً اللہ معلم ہے اور اللہ نے یہ قرآن تعلیم فرمایا ہے کس ہستی کو؟ ظاہر ہے اسی نور اول کو جو مخلوق اول ہے، نور اول ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، گویا آیات کا سیکوینس اور ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ لبادہ بشریت میں، وجود بشری میں یہ ہستی بعد میں آئی، لیکن اللہ نے قرآن یعنی گویا علم جو ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نور اول یعنی علم اول، عقل اول، نور اول، اس وہی وجود اطہر ہے جس نور کو پروردگار نے، اور اسی نور کے اور اس وجود کا تسلسل جو ہے وہ کنٹینیوشن جو ہے وہ اہل بیت آپ کے جان نشین ہیں، باقی آئمہ ہیں اہل بیت علیہ صلوات اللہ علیہ۔ اس میں سیدہ کی ذات بھی شامل ہے، یقیناً ہمارے پاس دلائل اس کے اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ علم جو ہے پھر ٹرانسفر ہوا، گویا پہلا کائنات میں جو معلم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور پہلا اسٹوڈنٹ متعلم نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ تو اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موضوع جو ہے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اسی اعتبار سے قرآن کریم جو ہے وہ جب حضور تشریف لے آئے اس دنیا میں، تو اب ہدایت کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ بھی پڑھنے پڑھانے پر ہے، یعنی گویا علم کے سیکھنے سکھانے پر ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی علم ہی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ روایات میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو معلم کہلوانا زیادہ پسند فرماتے تھے، یعنی وہ معلم ہیں، ٹیچر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شاگردوں کی تربیت فرمائی، ان میں اولین شاگرد جو ہے وہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جو ہستی یہ دعویٰ کرتی رہی کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ میں ایک نقطہ یہاں بھی بیان کر دوں، کوئی حرج نہیں، بہت اچھا نقطہ ہے، پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے علم کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ جو فرمایا نا، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، اس میں بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے، یعنی زمین کی نسبت آسمانوں کی بات فرمائی ہے۔ تو زمین کو گویا یعنی اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کا ذکر فرماتے، یعنی یہ فرماتے کہ میں زمین کا علم جانتا ہوں آسمانوں کا نہیں، زمین کی نسبت آسمانوں کا علم زیادہ رکھتا ہوں۔ تو اس کو اگر ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی اس کو انالیسس اس کا کیا جائے تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ 3 ڈائمینشنل دنیا ہے، لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ، چوتھی ڈائمینشن نہیں ہے، کچھ ویسے ہیں لیکن بہرحال چوتھی ڈائمینشن فزیکلی موجود نہیں ہے۔ یہ 3 ڈائمینشنل دنیا کو اللہ نے کس قدر خوبصورت بنایا ہے، اور کتنا علم ہے ابھی تک انسان حاصل کر سکا ہے
حتیٰ یہاں تک بھی اب بات اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے۔ بعض سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ علم جو ہے اس سولر سسٹم سے باہر ہے، یعنی جہاں ڈائمینشنز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ظاہر کمپلیکیشن میں، ڈیلیکیسی میں، آرگنائزیشن میں اور کیا کہتے ہیں حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب ڈائمینشن میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اضافہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 ڈائمینشنل دنیا میں کتنا علم ہے، کتنا نالج ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کس قدر حسین و خوبصورت اور صاحب جمال ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ سولر سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو ڈائمینشنز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی سے آپ انسان حساب لگا سکتا ہے کہ جنت جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں گویا آسمانوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ میں ملٹی ڈائمینشنز کتنی ہیں کائنات میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایبسولوٹ ڈائمینشنز ہیں، یعنی ایبسولوٹ حسن ہے، جمال ہے اس کائنات میں، بیوٹی ہے اس کائنات کے اندر، ایبسولوٹ بیوٹی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نالج کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے۔ مولا جب فرماتے ہیں کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، تو آپ اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، اور یہ وہ ہستی ہے جو شاگرد ہے پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے نا، میرا حبیب یہ تمہاری رسالت کے منکر ہیں، کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے تمہاری رسالت کا، اور دوسرا گواہ جو ہے وہ من عندہ علم الکتاب، یعنی علم کی بات ہو گئی، جو کتاب کا علم رکھتا ہے، الکتاب کا علم، یعنی جتنا علم قرآن کریم میں ہے وہ سارا علم جو ہے وہ اس کے سینے میں موجود ہے۔ یا اسی طرح بہرحال بہت ساری آیات ہیں، اس میں ایک آیت جو سورہ بقرہ میں 151 ہے کہ یعنی رسول کو ہم نے بھیجا، یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور آخر میں ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی گویا پیغمبر کا علم جاری ہے، جو تم نہیں جانتے وہ بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو یعلم میں پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ جو تعبیرات ہیں نا، یا اور تا کے ساتھ جو شروع ہوتی ہیں فعل مضارع کی جو علامت ہے، تو یہ کنٹینیوٹی اس میں پائی جاتی ہے، گویا یہ فیض جو ہے علم کا جاری و ساری ہے، رہے گا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین اس علم کا اظہار فرمائیں گے۔ تو انسان جو ہے اس وقت غور کرے گا، دیکھے گا کہ کس قدر علم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح قرآن کریم میں بار بار جو ہے نا وہ اللہ فرما رہا ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں دیکھو، گھومو پھرو، یہی علم کے حصول کے لیے ہے۔ یا مثال کے طور پہ جن آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ والذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے انسان کے لیے مسخر قرار دے دیا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کائنات کی حقیقتوں کو جاننا چاہے تو کوئی حد نہیں ہے، انسان بڑھتا جائے گا، اور منزلیں جو ہیں اور بھی آگے جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں اس علم کی راہ پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو تھوڑا سا میں اور بعض ایک روایات جو ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت ہی خوبصورت روایات ہیں۔ ایک کتاب چند سال ہوئے ہیں میزان الحکمہ کے نام سے کمپائل ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، تقریباً 25,000 حدیث ہیں مختلف ٹاپکس پہ، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بہت ہی ایک سلیکٹیو سا ترجمہ ہے، غالباً میری نگاہ سے گزرا ہے، تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر کہیں آپ کے گھر کی لائبریری میں ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اگر یہ کتاب بھی ہو تو بہت ہی مفید ہے۔ چند ایک حدیث سے بہت ہی قابل توجہ ہیں، اور واقعاً یعنی انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ علم
حاصل کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے چند ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ما استرزل اللہ تعالی عبد اللہ حرم العلم، اللہ جس آدمی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس سے علم جو ہے اس پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذلت یعنی نا آگاہی، بے علمی، لا علمی، یا اسی طرح اس سے ملتی جلتی حدیث میں اللہ حضر علیہ العلم والادب، خدا پروردگار جو ہے جس انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس سے علم بھی چھین لیتا ہے، ادب بھی چھین لیتا ہے۔ بے ادب انسان بھی گویا اس حدیث کے مطابق دین کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا منہومان لا یشبع طالبہما، دو آدمی بھوکے ایسے ہیں جو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، یعنی ان کو مزید بھی طلب رہتی ہے۔ ایک طالب العلم ہے، دوسرا طالب الدنیا۔ ایک علم کا طالب جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، اور جو دنیا کا طالب ہے وہ تو بیچارہ بدبخت، وہ تو یہی ہے اس کی حالت ہے۔ دنیا میں بہت سارے نمونے ہم آج بھی دیکھتے ہیں، تاریخ بشریت جو ہے ایسے نمونوں سے بھری ہوئی ہے کہ انسان جو ہے دنیا، دل اس کا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا مالک وہ ہو، لیکن بہرحال نتیجہ بھی ہم میں نظر آتا ہے۔ حضور سے ہی حدیث ہے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طالب العلم بین الجحال کالحی بین الاموات۔ اللہ اکبر۔ جو طالب علم ہے، جو علم کو حاصل کر رہا ہے، وہ ایسے ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ شخص، یعنی بہت ہی قابل غور ہے ایک بات۔ یا فرمایا ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی حیتان فی البحر۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے ہر کوئی جو ہے وہ مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، یعنی واقعاً علم نافع ہو، علم مفید ہو، وہ علم جو انسان کو خدا کی اطاعت کی طرف لے جائے، تو اس کا یہ مرتبہ ہے۔ اچھا، اب کچھ حدیث جو ہیں وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں۔ فرمایا العلم حیات، علم یعنی زندگی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ العلم خیر من المال، علم جو ہے مال سے زیادہ بہترین ہے۔ فرمایا فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، تمہارا علم اور ادب جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی تمہاری قدر و قیمت اور تمہاری قیمت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی انسان کو اگر ایویلیویٹ کرنا چاہیں اس حدیث کے مطابق تو علم اور ادب ہے جو کہ جس سے انسان کو ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے عالم ينتفع بعلم افضل من 70,000 عابد اجر، عالم جو ہے جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایسا عالم جو ہے 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ بہت ہی خوبصورت مطلب ہے۔ عالم اور عابد میں کیا فرق ہے؟ عالم بنیادی طور پہ اللہ کے بندوں کو شیطانی منصوبوں سے، شیطان کے چنگل سے نجات دلاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شیطان کی جو ہے چالیں ظاہر ہے کہ ہر دور کے مطابق ہوتی ہیں۔ کسی زمانے میں بت پرستی جو ہے اس سے انبیاء نے جہاد کیا، آج کے بتوں کی شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں برانڈ کی جو پوجا کرتے ہیں ہم لوگ، شیطانی منصوبوں کا ہے، تسلسل ہے، کنٹینیوشن ہے۔ اچھا جی،
اس کے بعد حدیث ہے امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے، افضل الصدقۃ ان یعلم المرء علما ویعلمہ الناس، بہترین صدقہ، بہترین چیریٹی، دا بیسٹ چیریٹی کیا ہے کہ انسان علم حاصل کرے اسے اور اسے انسانوں تک پہنچائے، دوسرے انسانوں کو سکھائے یہ علم۔ نبی مکرم صلی اللہ سلام اللہ علیہ سے حدیث ہے، النظر فی وجہ العالم حبا لہ عبادۃ، کسی عالم کے چہرے کی طرف خدا کی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سے محبت بھری نگاہ اگر کوئی ڈالتا ہے تو گویا وہ شخص عبادت کر رہا ہے، عبادت ہے اگر کسی عالم کے چہرے کی طرف جو ہے وہ نگاہ کی جائے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک نورانی حدیث آپ اسے کہیں، اور وہ حدیث جو ہے امام صادق علیہ السلام کے دور کی ایک حدیث ہے۔ عنوان بصری ایک شخصیت ہے، یہ شخص جو ہے وہ اپنے زمانے میں جناب مالک بن انس، اہل سنت کے ہاں 4 بڑے فقہ کے امام ہیں، ان میں ایک امام مالک ہیں۔ تو یہ امام مالک کے شاگرد ہیں جو کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے اور ان سے انہوں نے کسب فیض بھی کیا۔ تو جناب عنوان بصری جو ہے وہ اپنا ان کا دل، امام صادق علیہ السلام مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے درس میں جاتے ہیں تو ایک بڑی عشق پیدا ہوتا ہے کہ امام سے جو ہے وہ میں مزید استفادہ کروں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ روایت کو میں اگر خلاصہ کروں تو امام کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کے تو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ کچھ آپ سے استفادہ کروں۔ تو امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی مسائل ہیں، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، یا گویا اس کی درخواست کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے وہ جاتا ہے واپس، بہت غمگین ہے، بہت پریشان ہے، حتیٰ اپنے استاد مالک بن انس کے درس میں بھی نہیں جاتا، چند دن دعائیں مانگتا ہے، یعنی حرم میں جاتا ہے، جا کے دعائیں مانگتا ہے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں جا کے۔ تو بالآخر جو ہے وہ ایک دن کہتا ہے کہ میرا صبر جو ہے وہ لبریز ہو گیا ہے اور میں جاتا ہوں۔ وہاں جاتا ہے، پھر جا کے تو دستک دیتا ہے تو اندر سے جو کوئی بھی دربان تھا، کوئی بھی تھا، تو وہ باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو امام نماز میں مشغول ہیں تو ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی۔ یہ پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اندر سے میسیج آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ آ جاؤ۔ بہرحال مختصر یہ کہ جب جاتا ہے دوبارہ تو امام کی خدمت میں تو عرض کرتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام جو ہے وہ اپنا سر مبارک تھوڑی دیر جھکائے رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ پوچھتے ہیں امام اس سے کہ تمہاری کنیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عربوں میں کنیت کے اعتبار سے جو ہے پکارا جاتا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں میرا نام جو ہے کنیت ابو عبداللہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد کہتا ہے کہ میری آج خواہش پوری ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار جو ہے
امام صادق کا دل میرے لیے نرم کرے. بہرحال مختصر یہ کہ اس کے بعد سوال و جواب شروع ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ مزید آپ ارشاد فرمائیں گے، مجھے علم عطا کریں گے. تو امام فرماتے ہیں میں اس کا یہاں سے یا اس حدیث کا متن تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ لیس العلم بالتعلم، یہاں پہ علم سمجھ میں آئے گا کہ علم کی حقیقت کیا ہے. کیا ہر علم یا ہر معلومات یا ہر انفارمیشن انسان کے لیے عبادت کا باعث ہے؟ ہر انفارمیشن انسان کے لیے نجات کا باعث ہے یا نہیں؟ اس کے کچھ ڈائمنشن جو ہیں اس کا تعلق ہے. فرماتے ہیں لیس العلم بالتعلم، علم خالی سیکھنا نہیں ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے. انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ، یہ تو ایک نور ہے انسان کے دل میں. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کی ہدایت فرمائے تو پروردگار اس نور کو نازل کر دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، امام تو اس کو فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو علم حاصل کرنا تو اس سے پہلے بندگی، عبادت، عبودیت کی حقیقت کو سمجھو. تو عرض کرتا ہے کہ جب عبودیت کی حقیقت سمجھ لو وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور جب علم آ جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری فہم میں، تمہاری بصیرت میں اور سمجھ میں اضافہ فرمائے. پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیں کہ عبودیت کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ عبودیت جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. عبودیت جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان لا یر العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکا، اللہ نے بندے کو جو دیا ہے اس کو اپنا مالک نہ سمجھے. جو کچھ بھی عطا کیا ہے کہ میں اب مالک ہو گیا ہوں اس کا. بہت ہی واقعی بندگی کی حقیقت کیا خوبصورت امام نے بیان فرمائی. فرمایا لأن العبید لا یکون لهم ملک، عبید بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ملکیت ہوتی ہی نہیں. یرون المال مال اللہ یضعونہ حیث امر اللہ بہ امرہم اللہ بہ، یعنی جو عبد ہے، جو بندہ ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ مال تو اللہ کا ہے، لہٰذا اس کو وہاں خرچ کروں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا، بندہ کوئی کام خود نہیں کرتا، ہر تدبیر جو ہے وہ اللہ کی تدبیر اس کی زندگی میں، لہذا وہ اپنے لیے کوئی منصوبہ نہیں بناتا. منصوبہ وہی ہے جو اس کو پروردگار نے اس کی زندگی کے لیے دیا ہے. اور تیسرا یہ ہے جملۃ اشغالہ فیما امرہ اللہ تعالی بہ ونہاہ عنہ. بس اس کے بعد جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کا امر کیا ہے اس کا انجام دیتا ہے، جس سے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جاتا ہے. بس آگے فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے اس سے دولت کو تقسیم کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے جہاں فرمایا ہے وہیں پہ اس دولت کو خرچ کرتا ہے. ایک بات. دوسرا فرمایا تھا کہ عبد کی حقیقت عبودیت کی یہ ہے کہ انسان اپنے سارے امور جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے. جب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اب دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ جب ہر امر الہی کو انجام دیتا ہے تو پھر یہ انسان میرا والمباحات، فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. یعنی اپنی انا، اپنی ایگو جو ہے اس کو دنیا کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ بندے پر یہ 3 چیزیں عطا فرما دیتا ہے تو اس کے بعد
دنیا ابلیس اور مخلوق جو ہے اس سے وہ یعنی بچ جاتا ہے، اور پھر انسان فخر نہیں کرتا۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور امام فرماتے ہیں فہذا اول درجۃ التقیٰ، تقویٰ کا یہ پہلا درجہ ہے کہ انسان بندگی کی حقیقت کو جان لے۔ اس کے بعد امام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ anyway، یہ پھر دوبارہ عنوان بصری جو ہے سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ اور وصیت فرمائیں، تو پھر امام کہتے ہیں میری 9 وصیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے لمریدی طریق الی اللہ تعالی، جو اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ میں جلدی عرض کرتا ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلی بات جو وہ یہ ہے کہ، اور ان کے بعد اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ثلاثۃ منھا فی ریاضت النفس، 3 کا تعلق جو ہے مجاہدت نفس ہے، جہاد بالنفس ہے، نفس کے ساتھ انسان کیسے جہاد کرے۔ وثلاثۃ منھا فی الحلم، 3 کا تعلق جو ہے حلم سے ہے، بردباری سے ہے، ٹالرنس کے ساتھ ہے۔ وثلاثۃ منھا فی العلم، اور 3 کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے۔ میں جلدی ان کو پڑھتا ہوں تاکہ انشاءاللہ مطلب جو ہے کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے۔ فرمایا فاحفظها وإياك والتحاون بها، پس ان چیزوں کو محفوظ کرو اور ان پہ جو ہے وہ عمل کرو۔ تو عرض کیا ففرغت قلبی لہ، مولا میں بالکل پور دل و جان سے متوجہ ہوں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لو جی، پہلی بات، اما اللواتی فی الریاضہ، ریاضت کیا ہے؟ ریاضت نفس، جہاد بالنفس کیا ہے؟ فإیاک ان تأکل ما لا تشتہی ہے، جس چیز کی تمہیں اشتہا نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ اگر کھاؤ گے فإنہ یورث الحماق والبلہ، جس چیز کی انسان کو طلب نہ ہو اور وہ کھا جائے تو یہ حماقت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ولا تأکل عند الجوع، اور کبھی بھی کوئی چیز نہ کھاؤ جب تک تمہیں بھوک نہ ہو۔ تیسری چیز، وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلُّ حَلَالٍ وَسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب کھاؤ تو حلال کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کے کھاؤ۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی حدیث سے امام نے تلاوت فرمائی، جس میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے برتن بھرتا ہے انسان، اس میں سب سے برا برتن جو ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا انسان کیا کرے؟ اس پیٹ کو بھرنے کے لیے اس کے 3 حصے قرار دے، ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک حصہ پانی کا ہو، اور ایک حصہ جو ہے اس کا پیٹ کا اپنے لیے ہو، تاکہ کچھ فنکشن بھی کرے۔ یہ نہ ہو کہ بھرا ہوا پیٹ تو پھر کو فنکشن نہیں کرتا۔ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث مبارکہ امام نے تلاوت کی۔ یہ ہوگی ریاضت بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد۔ پھر جن 3 چیزوں کا تعلق اما اللواتی فی الحلم، حلم کے ساتھ ہے۔ فمن قال لک، ہاں اس میں یہ ہے کہ پہلی بات، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ تم نے اگر کوئی ایک بات کی تو میں تمہیں 10 سناؤں گا، یہ ہوتا ہے نارملی، تم نے اگر کوئی ایک بات سنائی تو میں تمہیں 10 سناؤں گا۔ فقل، تو اس کو جواب دو، اگر تم نے 10 سنائی تو تم مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے۔ یہ ہے علم۔ اگر واقعی انسان ان چیزوں پہ کارگر ہو جائے تو علم کس طرح نور بنتا ہے انسان کے وجود میں۔ اچھا، ومن شتمک فقل لہ، اور اگر کوئی جو ہے وہ تمہیں کیا کہتے ہیں برا بھلا کہے، تمہاری برائی کرے، تو اس کو کیا جواب دو؟ اگر تم سچے ہو تو میں اپنے لیے خدا سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں تمہارے لیے خدا سے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اور تیسرا، من وعدک بالخنا
فَاعِدْهُ بِالنَّصِيحَةِ وَالرِّعَا، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے، گندی زبان، بری زبان استعمال کرے، اس کو نصیحت کرو۔ یہ تو ہوگا ریاضت نفس، اور کیا کہتے ہیں دوسرا تھا حلم، اور تیسرا آگئی بات علم کی، یہ جو کہ ابھی باٹم لائن ہے ہماری آج کی گفتگو کی۔ اما اللواطی فی العلم، اور علم میں تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی فاسأل العلماء ما جہلتا، جو چیز تو نہیں جانتا علماء سے پوچھو، سوال کرو، یعنی جو ذہن میں آ گیا اسی کے اوپر فتویٰ نہ دو، اسی پہ رک نہ جاؤ، جاؤ جا کے پوچھو۔ وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّنًا وَتَجْرِبَةً، ہاں علماء سے جب پوچھنا ہے تو ان کو اذیت دینے کی خاطر نہیں، یا ان کی آزمائش کرو، جا کے دیکھو تو صحیح ہے ان کے پاس کتنا علم ہے۔ وَإِيَّاكَ، تیسری بات جو ہے، اگلی بات جو ہے وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، اپنی رائے پر جو کہ اتھینٹک نہیں ہے، جو کہ کنفرم نہیں ہے، جس میں علم شامل نہیں ہے، ہرگز اس پہ عمل نہ کرو، اس پہ کوئی رائے، اس رائے کو فائنل اور آخری نہ سمجھو۔ آگے فرمایا وَخُذْ بِالْاحْتِياطِ فِي جَمِيعِ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آپ جو چیز بھی کہنا چاہتے ہو، بات بیان کرنا چاہتے ہو، اس میں درمیانی راستہ اختیار کرو اگر کوئی واقعاً بیان کرنا ہے۔ وَهَبَ مِنَ الْفُتْيَا حَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ، فتویٰ دینے میں فتویٰ عجیب ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، خصوصاً آج کے دور میں، بھاگو فتویٰ دینے سے، یعنی فتویٰ نہ دو اس لیے کہ تمہارا علم ہی کتنا ہے، اس طرح بھاگو جیسے تمہارے پیچھے کوئی شیر لگا ہوا ہے۔ فتویٰ دینے میں اتنی جلدی نہ کرو۔ انفارچونیٹلی آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ دو چار باتیں سمجھ میں آ جائیں تو لوگ جو ہے وہ بالکل محفلوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّاسِ جِسْرًا، اپنی گردن کو لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان اپنی گردن کو پل نہ بناؤ کہ کل کو یہ گردن پکڑی گئی تو کیا ہوگا۔ یہ بات جو ہے وہ علم کے بارے میں بیان فرمائی، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو زیادہ وہ کروں، میں بہرحال ابھی میں نے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے امام نے اس سے معذرت کر لی اور اس سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ بہرحال آخری میں ایک دو چیزیں میں تبصرہ کر کے کنکلیوڈ کر کے عرض کروں گا کہ خلاصہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان حاصل کرے، اور خصوصاً ایک مومن، ایک مسلمان جو کہ واقعاً اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت جو ہے نورانی ہو جائے، تو علم کیسا علم، ان شرائط کے ساتھ جو اس حدیث مبارکہ میں نے کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ ایسا علم جو کہ انسان کو دنیا میں بھی اور اس کی جہاد بالنفس میں اس کے کام آئے، اللہ کی اطاعت کے وہ قابل ہو جائے، انشاءاللہ دنیا بھی نورانی ہو اور آخرت بھی نورانی ہو۔ العلم نور، علم نور ہے، خدا جس سینے کو، جس انسان کی ہدایت کرنا چاہتا ہے پروردگار، اس کے سینے میں اس نور کو اتار دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔